दूसरी जानिब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे प्रेस क्लब में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये नफरत के बीज बोए हैं, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, इसकी इब्तिदा इमरान खान ने की एक छोटे से इक़्तिदार के लिए। ये कोई इक़्तिदार की ये कीमत है? तुमने पूरे मुल्क के कल्चर को खराब कर दिया है, लोगों को लड़ाते हो आपस में, जबान बाहर निकाल के झूठ बोलते हो, एड़ियां जोड़ के झूठ बोलते हो। आज आप अदलिया के और अफवाज के आप कह गए जी हम उनके साथ हैं, पूरी कौम साथ है अपनी अदलिया के और अपनी फौज के, कोई इख्तलाफ नहीं है अपने इदारों के साथ किसी का। भाई फैसले पे इख्तलाफ हो सकता है, आपकी रिजर्वेशन हो सकती है, किसी सरकारी अफसर के इनफरादी फेल पे एतराज हो सकता है, कोई जबानों पे पट्टियां तो नहीं बंधी हुई हैं, कोई गुलामी का दौर तो नहीं है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे अदारे मुतनाज़ा हैं। और अगर हम अदारों की लड़ाई को खुदा न खासा उस पर पेट्रोल डालेंगे, हमसे बड़ा मुल्क दुश्मन कौन होगा? कौन होगा हमसे बड़ा मुल्क दुश्मन? पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता, ये कोई छोटा सा मुल्क है, मुल्क सही तरह संभाला नहीं जा रहा, गवर्न हो नहीं रहा, मसाइल ही मसाइल हैं इस मुल्क में, बड़ी मुश्किल से मुल्क सीधा होता है। पता नहीं किधर से ये लोग आ जाते हैं जो शैतान के पैरोकार हैं और आके मुल्क के अंदर एक जलजले की कैफियत पैदा कर देते हैं और चाय की प्याली में तूफान पैदा कर देते हैं और लड़ा देते हैं लोगों को। सो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ये इल्जामात लगते हैं, अमेरिका में भी लगते हैं वहां के इलेक्शन में, लेकिन कोई हदूद होती है या नहीं होती? मुंह खोला, जो मुंह में आया कह दिया, जो मुंह में आया, कोई सबूत नहीं है कह दिया और ढोल बजाना शुरू कर दिया। इस तरह आपका ख्याल है कि वोट खराब होंगे? इस तरह आप समझते हैं कि इमेज खराब होगा? इस तरह नहीं होता इमेज खराब। कितनी बार ये तजर्बा हमने करना है, भुट्टो के साथ भी यही कुछ किया, पहलों के साथ भी यही कुछ किया, नवाज शरीफ के साथ कौन सा पहली बार हो रहा है? आजकल हमें पकड़ा हुआ दो भाइयों को, कभी कहीं बुलाया जाता है, कभी कहीं बुलाया जाता है। यार क्या गुनाह किया है? गुनाह ये किया कि बगैर मुआवजे के हम टीएडी और तनख्वाह के काम किया, अपने अपने महकमों को जितना उठा सकते थे उठा लिया, और कोई आ जाए चैंपियन इससे ज्यादा काम करके दिखाए। ये सिला काम करने का मतलब बड़ी सच्ची बात है, कर्ब की कैफियत है। सारी जिंदगी जेलों में भी गए हैं, मारे भी खाई हैं, फिजिकल टॉर्चर भी हुआ है, बदले लिए हमने किसी से आज तक? किससे बदला लिया? यही घूमते फिरते हैं सारे किरदार, मुड़ के पूछा भी नहीं, वक्त गुजर गया, ठीक है यार, बदले लेने की क्या जरूरत है? रब है ना, बददुआ नहीं करते। अब तो मैं उस स्टेज पे आ गया हूं कि मैं बददुआ नहीं करता किसी के लिए, डर जाता हूं कि इसको बददुआ ना लग जाए। ये जरूर दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें भी सही रास्ते पे चलने की हिदायत है, जहां हमसे गलती होती है और दूसरों पे भी। इससे आगे बात ही नहीं करते। मैं बिल्कुल दिल गिरफ्तार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में मैं गया। मैं समझता हूं मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मैं इसका हकदार नहीं था, पर अब हो गया, अब क्या करें, हो गया तो उसको जल्द करना, और क्या हो सकता है इसके अलावा? आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि गलतफहमियां इतनी हैं कि हमें गलतफहमियों को पाटना है, हमने गलतफहमियां बढ़ानी नहीं है। तकलीफ होती है। आप यकीन करें आप कि जब कोई इमरान खान का कैरिकेचर बनाता है सोशल मीडिया पर, मैं कमेंट करता हूं कि इसके उसे मैं कंडेम करता हूं या डिलीट करता हूं या कंडेम करता हूं, या इवन जरदारी साहब का भी। क्यों कोई किसी का कैरिकेचर बनाए? क्यों गंदे गंदे नाम रखे जाएं? क्यों गालियां निकाली जाए एक दूसरे को? यह कोई तरीका है? इस तरह किसी का कद छोटा होगा या इससे किसी की सियासत कम होगी, या मुल्क की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के बारे में जो उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं? ये सोशल मीडिया ने तो एक अजीब ही कोई निज़ाम बन गया है, पता नहीं किधर किधर से तीर चलता है और किधर किधर जाके लगाया जाता है, आदमी का खुद का दिमाग घूम जाता है। मैंने तो अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट किए रखा कई साल कि भाई अपनी कीमत पे गालियां खाने की क्या ज़रूरत है, देखो आगे से या आपके हक में बात होती है या गालियां पड़ती हैं। लेकिन अब फिर मजबूर हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया हर एक के हाथ में है, हर एक के हाथ में टीवी चैनल है सोशल मीडिया की शक्ल में, तो आपको उस पर मौजूद रहना पड़ता है। मैं तो यही अर्ज कर सकता हूँ PMLN के सपोर्टर्स को और वोटर्स को, शायद वो सुने मेरी बात, कि अपने मौक़िफ़ पे कायम रहें, लेकिन किसी की बेइज्जती नहीं करनी, किसी की तज़हीक नहीं करनी, और अगर कोई हमारी तज़हीक करता उसे करने दें, आपको जवाब में तज़हीक नहीं करनी। यही एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी का काम है। मैं तो यही समझता हूँ, मैं यही करता हूँ, और मैं इस पर हलफ दे सकता हूँ, मैंने कभी किसी की तज़हीक नहीं की, सोचा भी नहीं कि तज़हीक करूँ, कहना तो दूर की बात है, बुरा लगता है। और जो लोगों की बेइज्जती करते हैं, जो लोगों की तज़हीक करते हैं, अल्लाह देख रहा है और हर चीज़ देख रहा है। ये बिठाए हुए हैं दो फरिश्ते इर्द गिर्द,
اور ویسے بھی ڈائریکٹ سسٹم ہے, ہر چیز سن رہا ہے. سو جو کرے گا یہاں ہی بھر کے جائے گا, آگے تو بھرنا یہاں ہی بھر جائے گا. جو کسی کے لیے گھڑا کھودے گا اس میں خود گرے گا, جو کسی کی بے عزتی کرے گا وہ پھر اپنی بے عزتی کا سامان کرے گا. تو اگر یہ بات پتہ لگ جائے انسان کو تو بندے کو ڈر لگتا ہے کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے. جب اخیر ہو جاتی ہے, جب یقین کیجئے انتہا ہو جاتی ہے, تو میں ایک آدھ سخت بیان خان صاحب کے بارے میں, زرداری صاحب کے دے دوں, بعد میں خود سوچتا رہتا ہوں یہ لفظ سخت ہے یار نہیں. ایک بار میں نے کہہ دیا ان کو, پرویز کو, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مرد کے بچے بنو, اس طرح کی میں نے کوئی بات کی. بعد میں مجھے اتنا افسوس ہوا, میں نے کہا میں نے یہ کیا کہہ دیا, کیوں کہہ دیا. یہ بات میں نے ایک دو بار میڈیا پہ کی کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. خود ہی احساس ہو گیا. ہم میچیور لوگ ہیں, 40 سال پالیٹکس کی ہے. ہم سے کوئی توقع کریں ہم گالیاں دیں گے, الزام لگائیں گے, یا خدا نہ خواستہ سازش کریں گے, یا اللہ معاف کرے کسی پر ہاتھ اٹھائیں گے. تم کیا سیاسی کارکن ہیں؟ ہم کسی حادثے کے نتیجے میں تو نہیں آئے, آپ گواہ ہیں, سیڑھی چڑھتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں. تو میں چند باتوں کی کلیریفیکیشن چاہتا تھا کرنا, آپ کی مہربانی آپ کے ذریعے ہوئی ہے. میں پہلے خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یہ گزر جائے گا آن سلاٹ, ہر 15-20 دن بعد ایک حملہ ہوتا ہے, 5 سے 10-15 پروگرام. مگر مجھے ایک دوست, 2 دوست میرے ساتھیوں نے کہا بھائی اس کا جواب دو, الزام پہ الزام آ رہا ہے, کم از کم وضاحت ایک بار دے دو تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے. میں سلمان صاحب سوائے ہیلتھ کے بات نہیں کرتے, میں ان کو کہتا ہوں کہ سیاست پہ بات کیا کریں, تو یہ ہیلتھ سے باہر نہیں آتے. بہرحال ان کو بھی ماشاءاللہ کافی اس کا صلہ مل رہا ہے, تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر کچھ کہنا چاہیں اپنی مرضی سے تو کہہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کافی عرصے سے ایک کارکن کے طور پہ سیاست میں کام کر رہا ہوں, اور میری جماعت نے اور میری قیادت نے مجھے صحت میں کام کرنے کا موقع دیا, اور میں نے کوشش کی, محنت کی, کاوش کی, اور کوشش یہ کی کہ ایمانداری اور دیانت سے کام کروں اور سر جھکا کے کام کروں. میرے علم سے خود باہر ہے کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے. میرا شاید جرم یہ ہے کہ میرے جو بھائی ہیں وہ بوڑ بولتے ہیں, وہ جرأت سے بولتے ہیں, اور ہر دور میں میرے گھرانے کو, میرے بھائی کو اور مجھے سفر کرنا پڑتا ہے. کل رات جب پروگرامز یہ شروع ہوئے, 1-2 پروگرام تھے تو خاموش رہے, لیکن دکھ ضرور ہوا کہ جو اینکرز اس کا انالیسس کرتے ہیں, یا ان کے جو پروڈیوسرز ہیں, یا ان کے جو ریسرچرز ہیں, اور جو ان کے میڈیا مالکان ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے مذہبی حوالے سے بھی اور قومی حوالے سے بھی اور اخلاقی حوالے سے بھی, کہ کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے, کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کہ ہم اس کو ویریفائی تو کریں. بھئی جو چیز ہماری پراپرٹی ہے, جو ہمارے گوشوار میں ہم نے شو کی ہے, جو ہم خود اداروں کو فراہم کر رہے ہیں, جن پہ ہم نے ٹیکس پے کیا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں بریکنگ نیوز دینے کی کیا وجہ ہے, اس میں سنسنی والی کون سی وجہ ہے. ابھی یہ خبر چل رہی ہے, ساتھ ہی ایک دوسری خبر شروع ہو گئی ہے. بھئی کسی کے گھر پہ بھی فائرنگ کرنا گناہ ہے, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس کا جواب دینا جا کے. اور پھر ایک آنریبل جو جج صاحب ہیں, ان کے گھر پہ ایک فائرنگ کا واقعہ آیا, ساری قوم نے, ہر پولیٹیکل پارٹی نے, میڈیا نے اس کو کنڈیم کیا, اور پھر یہ کہنا ہے کہ جی فلامی ایبلٹی موجود ہے, فلامی اہلیت موجود ہے. میں کہہ سکتا ہوں جی کہ پرویز خٹک صاحب پورا جلوس لے کے آئے تھے, پولیس سے انہوں نے کئی گھنٹے مٹ بھیڑ کی تھی, پھر ان کے اندر ایبلٹی موجود ہے. جی پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, ایس ایس پی جنیجو پہ حملہ ہوا, پولیس کی حراست سے عمران خان صاحب نے خود لوگوں کو چھڑایا, تو میں کہہ دوں کہ ان میں ایبلٹی موجود ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ہم اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کم از کم سیاسی جماعتوں کو اور جو ہمارے پرانے اینکرز ہیں ان کو سوچنا تو صحیح ہے. بھئی ہم آج ہیں, کل ہم چلے جائیں گے, مگر سوال یہ کہ اس ملک کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں, آنے والی نسل کو کیا تہذیب دے کے جا رہے ہیں. کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم دوسرے کے منہ پہ کالکیں پھینکیں, کیچڑ اچھالیں؟ ادھر کشمیر میں بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, ادھر کشمیر میں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. افغانستان کا ایشو دیکھیں, انڈیا ہمارے سر پہ ہے, گرے لسٹ پہ ہم ہیں, لڑائی ہماری ختم نہیں ہوتی. تو میری صرف گزارش یہ ہے, میری صرف ریکویسٹ یہ ہے, اور میری یہ اپیل یہ ہے کہ خدا کا نام ہے, سچ کی بنیاد پہ ہم بات کریں. ہم سب جھوٹ کی بنیاد پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. شکریہ آپ کا.
مجھے ایک بات بتائیے. پہلی بات یہ ہے کہ برا نہ مانیے گا, آپ کا حق ہے, جرنلسٹ کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس میں سوال نہیں کرنا تو کس نے کرنا, تو جواب دینا میرا کام ہے. پرائیویٹ لائف ہر آدمی کی ہے, اور جب کوئی سوال پوچھے گا تو جواب دیں گے نا. اب ایک کون آدمی ہے جو کوشش نہیں کرتا کہ اپنی کمائی میں سے کچھ پیسے جوڑ کے اپنے لیے گھر نہ بنائے یا کوئی جگہ نہ لے یا کوئی کام کاج نہ کرے. میں نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پیسے تو نہیں مانگنے, میں نے بھی زندگی میں کوئی کام کرنا ہے, کوئی سلمان نے بھی کاروبار کرنا ہے, کاروبار کرنا ہمارا بھی رائٹ ہے. ہماری تو صرف اتنی استدعا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پروگرام کرنا ہے اور سنسنی پھیلانی ہے اور آپ کا ایجنڈا یہ ہے, پھر آپ لگے رہیں, پھر آپ لگے رہیں, حساب کرنے والا تو اوپر بیٹھا ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو اس سے بھی تو بات کرو, اسے تو کانٹیکٹ کرو. یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے جرنلزم کا. اس کے بغیر تو لوگ بات ہی نہیں کرتے تھے. رپورٹر بھی فون کر کے پوچھتے تھے کہ بھائی ہم یہ خبر دینا چاہتے ہیں, آپ کا کیا موقف ہے. ایک عجیب قسم کی صحافت شروع ہو گئی ہے جس میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایون آپ کلیریفیکیشن جاری کریں, پرنٹ میڈیا تو پھر سن لیتا ہے, وہ سنگل کالم لگا دے گا. معذرت کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تو اگر غلط خبر ہو شاید ہی کوئی چینل ہوگا جو غلطی سے کبھی کوئی ٹکٹ دے دے کہ یہ غلطی ہوگی ہے, ورنہ سننے والا کوئی نہیں. مالک ہے جی. آپ آ جائیں, ایک منٹ, 1 2 3 جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائیوں کا اور آپ کی پارٹی کا ویڈیو ٹرائل کیا جا رہا ہے, مختلف ادارے آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں. کیا یہ آپ کو اور آپ کی پارٹی کو الیکشن سے پہلے, الیکشن سے بیٹھ کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہے؟ اگر کوئی سازش آپ دیکھ رہے ہیں تو کون لوگ ہیں جو ایسی سازش کر رہے ہیں؟ حضور 4-4.5 سال سے یہی تماشا لگا رہا ہے. پہلے کہا گیا کہ آپ نے الیکشن چوری کی ہے, مسا ہوتے تو بچ کے نکلے. اس کے بعد ایک اور الزام لگ گیا, پھر کچھ نہیں ملا تو ایمان اور عقیدے پہ حملہ ہو گیا. اللہ پاک نے اس میں سے بھی کرم کیا, بچ کے نکل آئے. اور اب چور کا ایک گلگلہ جاری ہے. جڑا زیادہ ووکل ہے, جڑا زیادہ گل کرتا ہے وہ چور ہے. مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ٹھیک. مجھے تو اس کے پیچھے آپ لگتے ہیں. وہ چگے رہ گئے. پاکستان میں احتساب جو ہے وہ کبھی بھی بلا امتیاز نہیں ہوا. وہ ہمارا دور تھا, پچھلا دور تھا, یہ دور تھا. اور میں اس پہ ایک منٹ اور یہ میں نے پہلی بار نہیں کہا, میرا خیال ہے 20ویں بار یہ بات کی. بات صاف کرنے سے پہلے آپ کی باری, آپ کے بعد آپ. پریس کلب میں خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جو کہ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے.